الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، دل کا سکون اور راحت انسان کے لیے ایک ایسی ضروری چیز ہے کہ انسان دل کے سکون، قرار، لذت کو پانے کے لیے دنیا میں سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ خرچ کرتا ہے، سب کچھ قربان کرتا ہے، اس لیے کہ مجھے بھائی دل کا سکون حاصل ہو جائے۔ اگر ہم تھوڑا ظاہری نگاہ سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ دنیا کی ساری بھاگ دوڑ دل کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے۔ مثلا انسان پیسہ کماتا ہے، گھر بناتا ہے، سفر کے لیے گاڑی خریدتا ہے، گرمی سردی کا لباس خریدتا ہے، اللہ سے اولاد مانگتا ہے، اولاد کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، زندگی کی جتنی محنتیں اور مشقتیں ہیں، بھاگ دوڑ ہے، دنیاوی اعتبار سے ان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے سکون مل جائے، مجھے اطمینان مل جائے، میں پریشانی سے بچ جاؤں، مصیبت سے بچ جاؤں، بے سکونی سے بچ جاؤں۔ انسان دنیا میں اس چیز کے لیے بہت کوشش اور محنت کر رہا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آج کے جدید زمانے میں اپنی راحت، سکون، آرام، اطمینان پانے کے لیے انسان نے ایسی ایسی ایجادات کرنی ہیں
انسان نے ایسی ایسی جدید چیزیں خرید رہا ہے، اپنا رہا ہے۔ وہ بھی زمانہ تھا کہ لوگ کچے راستے پر چلتے تھے، اور اب شیشے کی طرح چمکتے ہوئے روڈ ہیں۔ انسان کچے راستے سے یہ بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ موٹر وے تک پہنچا، کس لیے؟ تاکہ سفر کیسا ہو؟ پرسکون ہو۔ یہ پیدل بھی سفر کرتا رہا ہے، جانوروں پر بھی سفر کرتا رہا ہے۔ پھر اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی اب اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ آج کی جدید گاڑیوں کی سہولیات کو دیکھ کر انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ 4 کروڑ کی گاڑی ہے، یہ 8 کروڑ کی گاڑی ہے جی، اس میں یوں بیٹھے بیٹھے جناب گلاس اگر رکھ دیا جائے تو اس سے پانی نہیں گرتا، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اور انسان نے اپنی سہولت کے لیے کھانے کے اعتبار سے پہلے لکڑ جلا کے کھانا پکاتے تھے، ترقی کرتے کرتے چولہے آ گئے، گیس آ گیا، اوون آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا۔ جدید دنیا کا تھوڑا سا مطالعہ کرو اور غور کرو کہ انسان نے آرام، سکون، راحت پانے کے لیے کتنے جتن کر لیے ہیں، کیا کچھ کر لیا ہے۔ لیکن بھائیو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، میں بھی غور کر رہا ہوں اس پر، جیسے جیسے یہ آسائش بڑھ رہی ہے، سہولتیں بڑھ رہی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں بڑھ رہی ہیں، انسان باسکون ہو رہا ہے یا انسان بے سکون ہو رہا ہے؟ انسان بے سکون ہو رہا ہے۔ بھائی یہ ہوا کیا؟ تم نے تو اپنی سہولت کے لیے چیزوں کو اشاروں پہ چلانا شروع کیا۔ یہ ٹچ آ گیا جی، پہلے کو دروازے پر آتا تھا، جانا پڑتا تھا، نہیں جی ہمیں ایسا سسٹم چاہیے، بیٹھے بیٹھے بٹن دبائیں دروازہ کھل جائے، تاکہ مشقت نہ ہو، تاکہ بھائی کیا نہ ہو؟ مشقت نہ ہو۔ دنیا ٹھنڈے پانی سے نہاتی تھی، گرم پانی کی ضرورت پڑتی تھی آگ پر کر لیتے تھے، کہنے کہ نہیں جی بڑی مشقت ہے، اس کے لیے گیزر ہونا چاہیے۔ وہ گیزر لاتے لاتے اب اشاروں پر گرم پانی ہے، جناب بے سکونی اسی طرح ہے، غذائیں اسی طرح کی، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا۔ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ اب دنیا نے دل کے سکون کے لیے کون کون سے جتن کر لیے ہیں، کیا کچھ کر لیا ہے۔ بظاہر دنیا کو جنت بنا لیا ہے، محلات بنا لیے ہیں، اور دنیا جہان کی سہولتیں اکٹھی کر لی ہیں، اس کے باوجود رات کو نیند نہیں آتی۔ بھائی اس کے باوجود رات کو نیند ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن ادویات کی سب سے زیادہ مانگ ہے، وہ ادویات ہیں جو انسان کو نیند دلاتی ہے، خواب آور ہے، اس کے پٹھوں کو سکون دیتی ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں مہنگی ادویات، زیادہ مانگ ان ادویات کی ہے جن کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کو سکون پھر نہیں۔ آپ ڈاکٹروں میں جائیے، سب سے زیادہ مہنگے ڈاکٹر جن کی فیسیں بہت زیادہ ہیں وہ ہیں انسان ٹینشن میں۔ چند دن پہلے یہاں ایک دوست نے بتایا کہ میرے فلاں عزیز ایک ٹینشن میں ہے، پاکستان میں کوئی ڈاکٹر ان کا مسئلہ حل نہیں کر رہا، ترکی گئے۔ کہاں گئے؟ ترکی گئے ہیں، اور بہت بھاری فیس ادا کی ہے ڈاکٹر کو۔ وہ ان کی ٹینشن کو کیا کر رہا ہے؟ اس کا علاج کر رہا ہے۔ او بھائی ہم نے تو آج سے 50 سال پہلے کسی نے یہ سنا تھا جی ٹینشن دور کرنے والے ڈاکٹر بھی آئیں گے؟ انسان جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، اس کی بے چینی بڑھ رہی ہے، اس کی پریشانی بڑھ رہی ہے، اس کا اضطراب بڑھ رہا ہے، اس کی نیند کم ہو رہی ہے، اس کی صحت گر رہی ہے، اس کے مسائل بڑھ رہے ہیں، اس کی الجھنوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔
یہ طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہو رہا ہے، خوف آتا ہے، انسانیت جدھر جا رہی ہے، آگے والی جہنم تو بڑی دور ہے، لگ یوں رہا ہے کہ یہ دنیا ہی کیا بن جائے گی، جہنم بن جائے گی۔ بھائی یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ بھائی یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ انسان نے سب کچھ کر کے دے، موتیوں جیسے محل بنا لیے۔ آپ جائیے، جو دوست باہر جاتے ہیں ملتے ہیں، اور میرا بھی مزاج ہے کہ ان سے دین کے اعتبار سے معلومات حاصل کرنا۔ جی میں اٹلی 28 سال سے ہوں، وہ تعریف کرتے ہیں، جی وہاں مفتی صاحب قانون ایسا ہے، سڑکیں ایسی ہے، رول ایسے ہیں، جناب یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، سارا کچھ کر کرا کے جب وہ مزے سے وہاں کا تعارف کروا لیتے ہیں، ہم 2-4 باتیں پوچھتے ہیں۔ بھائی وہاں جس طرح گاڑیوں کا چلن ہے، کیا محبتوں کا چلن بھی اسی طرح ہے؟ آرام اور سکون کرنا جینا۔ صورتحال یہ ہے، مجھے کئی سال پہلے ایک نوجوان نے بتایا تھا کہ میں گھر جا کے، پلمبر ہوں میں، گھروں میں کام کرتا ہوں، کہنے لگا جی ہمارے ساتھ عجیب صورتحال پیش آتی ہے کہ ہمیں کسی جگہ سے فون آتا ہے کہ ہمارے گھر میں فلاں مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کر دیجئے۔ ہم وہ جاتے ہیں، وہ 5 منٹ کا کام ہوتا ہے، 5 منٹ میں پانی کا وہ حل کر دیتے ہیں۔ اب جب گھر جاتے ہیں، وہاں ایک بوڑھی خاتون ہے، بوڑھی اماں ہے، ایک بوڑھے مرد ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار آپ نے ہمارا کام کر دیا، یہ لو $3، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے 3-4 گھنٹے ذرا ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، ہم سے گپ شپ کرو، ہم فی گھنٹہ آپ کو $10 دیں گے۔ فی گھنٹہ کتنے ڈالر دیں گے؟ $10۔ 5 گھنٹے بات کی ان سے، گپ شپ کر رہے ہیں، کدھر سے ہو، فلاں ہو، کتنا عرصہ ہو گیا، یا کیا کرتے ہو، یہ چیز کس طرح کرتے ہو، سمجھ نہ آئے۔ 5 گھنٹے گزارنے کے بعد اعلیٰ کھانا بھی کھلایا اور $50 بھی دیے۔ آتے ہوئے اس بوڑھی اماں سے پوچھ لیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہے بیٹا میرا اتنا بڑا محل ہے، میری اولاد چھوڑ کر چلی گئی ہے، دنیا کی تمام سہولیات ہیں، اتنے $1,00,000 میرے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، میری زندگی میں سکون نہیں، میری زندگی میں سکون نہیں۔ تو سکون حاصل کرنے کے لیے میں شرم سے یہاں بات نہیں کر سکتا۔ آج سے 6-7 سال پہلے پاکستان کے ایک قومی اخبار میں پاکستان کے ایک بہت مشہور شخص نے کالم لکھا تھا کہ فلاں ملک کے سابقہ صدر جو مرے ہیں، وہ اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا، کہ ایک فلاں لذت کے عمل میں اس طرح ان کی موت آئی ہے، اس طرح کیا آئی ہے، ان کی موت آئی ہے۔ یعنی وہ معاشرہ جو دنیا کا جدید ترین معاشرہ ہے، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہم نے انسانی تاریخ میں اس سے پہلے انسان کی اتنی ترقی کا زمانہ نہیں دیکھا۔ بھائی ادھر آ جاؤ، جو دروازے کے سامنے نہ بیٹھو، ادھر اس طرف جگہ ہے۔ بھائی بس کل نا بڑی صفائی کرا کے عارضی طور پر جمعے کے لیے کام چلایا ہے، ابھی کام چل رہا ہے، آج جمعے کے بعد سے پھر یہاں کام شروع ہو جائے گا، اور برآمدے میں بھی گو لگی ہوئی ہے، تو آج کے جمعے میں انشاءاللہ آپ گزارا کر لو، آئندہ جمعے انشاءاللہ کام کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ یہ تو طالب علم ہمارے پاس اللہ کی مدد ہے تو ہم آسانی سے صفائی کر پاتے، تو اگر یہاں جگہ پوری ہو جائے تو برآمدے میں جو احباب بیٹھتے ہیں بھائی وہ نیچے چلے جائیں۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، سکون کی تلاش میں انسان نے صدیاں کھپا دی ہیں، لیکن اس کو سکون نہیں مل رہا۔ کیوں؟ اصل میں اللہ تعالی نے اس انسان کے لیے سکون جہاں رکھا ہے، انسان اس چیز کو وہاں تلاش نہیں کر رہا، اس کو اور جگہ تلاش کر رہا۔ مولانا روم نے مثال دی ہے، مولانا روم بڑی عجیب مثالوں سے بات سمجھاتے تھے، مثالوں کے تو امام ہے نا مولانا روم۔ کہا ایک شخص جو تھے
وہ اس زمانے میں روشنی ہوتی نہیں تھی، سڑکوں پر کوئی چراغ ہوتا ہے، چراغ کے نیچے اپنی سوئی تلاش کر رہے تھے. کسی نے دیکھا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، 3-4 آ گئے. کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میری سوئی گر گئی ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں. وہ بھی ساتھ لگ گئے، سوئی تلاش کر رہے. اب سوئی وہاں ملی نہ. کہا بندہ خدا تجھے یقین ہے کہ سوئی یہی گری ہے؟ کہنے لگا نہیں، میری جو سوئی تھی نا وہ تو گری ہے گھر میں. وہ کہاں گری ہے؟ او بھائی اگر گھر میں گری ہے یہاں کیوں تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگا اصل میں میرے گھر میں چراغ نہیں، تو یہ چیز اب چراغ کے ذریعے ملنی ہے. میں نے کہا چلو جہاں چراغ ہے وہاں جا کے میں تلاش کرتا ہوں. مولانا روم نے فرمایا اس دیوانے کی بات کو سن کے تم میں سے ہر کوئی کہے گا کہ بندہ پاگل ہے، عقل مندی بات یہ بات نہیں کر سکتا. مولانا روم فرماتے ہیں اگر یہ بندہ پاگل ہے کہ اس کی سوئی گم ہوئی ہے، گھر میں تلاش کر رہا ہے وہاں جہاں لالٹین لگی ہوئی ہے، یہ تمہارے یہاں پاگل ہے، تو پھر ہم میں سے ہر کوئی پاگل ہے. اللہ نے سکون رکھا ہے اپنی یاد میں، اور ہم تلاش کر رہے ہیں شراب میں، پیسے میں، جائیداد میں، کوٹھیوں میں. اللہ نے جو سکون جہاں رکھا ہی نہیں، بھائی وہ چیز وہاں سے مل سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک آدمی جو ہے اللہ نہ کرے اس کے دائیں گھٹنے پر چوٹ لگی ہو اور بائیں گھٹنے پر پٹی باندھ اور اس کو سیک کر ادویات لگا، پورا مہینہ مالشیں کر کر کے میرا گھٹنا نہیں ٹھیک ہو رہا. بھائی کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا؟ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ جناب کو چوٹ لگی ہے دائیں گھٹنے پر اور پٹی باندھ رہا کس پر؟ تو بھائی اس کا زخم ٹھیک ہوگا؟ ہر بندہ کہے گا یار گھٹنے کا علاج بعد میں قرآن پہلے دماغ کا کرواتے ہیں تیرا. تجھے اتنا نہیں پتا کہ چوٹ لگی ہے دائیں پر اور پٹی باندھ رہا ہے؟ تو بھائی ہم سب ہی پاگل ہیں، ہم سب ہی دیوانے ہیں. ہم نے یہ سمجھا کہ اولاد میں سکون ہے، اور زندگی میں پھر جب اولاد کی طرف سے دکھ دیکھتے ہیں پھر سمجھ آتا ہے اللہ نے تو پہلے کہہ دیا اموالکم و اولادکم فتنہ. ہم سمجھتے ہیں نہیں پیسے میں بڑا سکون ہے. اب جناب پیسہ اتنا ہو گیا، جب پیسہ نہیں تھا بغیر گولی کھائے نیند آتی تھی، اب 6 گولیاں کھاتے ہیں. بھائی اب جب سمجھو کہ اللہ نے پیسے میں سکون نہیں رکھا پہلے ہی سمجھ لیتے، بھائی کیا کر لیتے؟ حقیقت یہ ہے اللہ تعالی نے، بھائی ایک ذرا باریک بات سمجھنا، سکون کا تعلق روح سے ہے. بھائی کس سے؟ اللہ نے ساری میناکاری جو کی ہے، بھائی متوجہ ہونا، میں ایک بات عرض کروں، اللہ نے جو سارے کمالات رکھے ہیں وہ کس میں رکھے ہیں؟ روح میں. ہم سمجھتے ہیں جسم میں. یہ ہماری بہت بڑی جہالت ہے. اب دیکھو سر سے پاؤں تک میرا اور آپ کا سارا گوشت چمڑا جلد ہے نا، لیکن زبان بھی گوشت ہے، لیکن ذائقہ کو کس طرح چیک کرتی ہے؟ ناک بھی گوشت ہے، وہ ذائقہ کو چیک کس کو کرتا ہے؟ خوشبو کو. بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ دماغ وہ بھی خون ہے، وہ بھی گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، اور پاؤں بھی. سارا علم کا مرکز کیا ہے؟ دل و دماغ. ہمیں کوئی چیز حسین و جمیل لگی، بھائی سننا، ہم سمجھتے ہیں وہ چیز خوبصورت ہے، اور بھائی وہ خوبصورت نہیں. اللہ نے روح میں خوبصورتی کا جو احساس رکھا ہے اس نے آپ کو بتلایا کہ یہ چیز خوبصورت ہے. اگر یہ چیز خوبصورت ہے، دیوانے کو لا کے کھڑا کر دو، اس کو کوئی پتہ نہیں چونکہ اس کے پاس عقل ہے. تو اللہ نے میرے اور انسان میں جتنے کمال رکھے ہیں، بھائی یہ اس کے جسم میں ہے یا اس کی روح میں؟ اس کی روح میں ہے. اس کی روح میں ساری خوبیاں ہیں، سارے کمالات اس کے روح میں ہیں. یہ جو اندر کا سافٹ ویئر ہے نا، اللہ نے ساری صلاحیتیں اس میں رکھی ہیں، ظاہر میں کچھ نہیں ہے. اور جب انسان کی اعلیٰ ترین چیز روح ہے، اب روح کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا قل الروح من امر ربی، روح میرے اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالی نے جب میرے اندر روح رکھی ہے تو بھائی روح چونکہ وہاں کا مال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. دنیا کی چیز، بھائی حدیث میں کیا آتا ہے؟ بچہ جو ہے وہ جب 4 مہینے کی مدت کو پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سافٹ ویئر انسٹال، روح اس میں
بھائی صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ اور موت کس چیز کا نام ہے؟ موت میں روح کبھی نہیں مرتی. موت نام ہے صرف جسم اور روح کی جدائی کا. بھائی موت نام ہے کس کا؟ روح نہیں مر سکتی، چونکہ روح اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کو کوئی مار. پیدا بھی جسم ہوتا ہے اور مرتا بھی کون ہے؟ جسم. روح نہیں مرتی. روح وہاں سے آتی ہے اور موت پر وہی چلی جاتی ہے. اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے؟ فرشتے روح لے کر پہلے آسمان پر جاتے ہیں. بھائی ذرا سننا، پہلے کہاں جاتے ہیں؟ آسمان پر. آسمان کے فرشتے اس روح کا استقبال کرتے. اگر اچھی روح ہو تو کہتے ہیں تو سعادت مند روح ہے، تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو. پہلے آسمان کا چکر لگتا ہے، صحیح حدیث میں ہے. اور آسمان کا چکر لگا کے اللہ کے جہاں سے یہ آئی ہے نا، وہاں اس کا اندراج ہو کر پھر اللہ اس روح کو واپس پلٹتے ہیں کس میں؟ جسم میں. اور پھر سوال ہوتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے تیرے؟ بھائی سوال ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اب روح وہاں کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس روح کا اطمینان، اس کے سکون کا سامان بھی وہیں سے بھیجا ہے، یہاں نہیں ہے. اس لیے بھائی ایک شخص کو دنیا جہان کے خزانے دے دو، اس کو سکون ملے. اور یہ ہمارا تجربہ ہے، ہم جہاں جہاں سکون تلاش کر رہے ہیں انسان کو سکون مل نہیں رہا. میں آپ کو سچی بات عرض کروں، ہمارے ساتھ لوگوں کے واسطہ ہوتا ہے، تعلقات ہوتے، طرح طرح کے پریشان لوگ آتے، اور جب ان کی مالی حیثیت دیکھتے ہیں تو شاید ہزاروں میں سے کوئی ایک ہو، بھائی تیرے پاس سارا کچھ ہے، تیرے پاس سارا کچھ ہے، سکون نہیں، بے چین ہے، پڑ پڑا رہے ہیں. تو بھائیو آپ کو غلطی لگ گئی ہے. آپ سکون اور جگہ تلاش کر رہے ہیں اور سکون ملتا ہے. قرآن نے اسی چیز کا جواب دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں ہم نے تمہارا جو سکون رکھا ہے وہ کس میں رکھا ہے؟ اللہ کی یاد میں رکھا ہے، اللہ کی یاد میں رکھا ہے. غلطی نہ کر جانا، تم سمجھتے ہو پتہ نہیں مال و دولت میں ان چیزوں میں سکون ہے. نہ، ہم نے روح وہاں سے بھیجی ہے اور اس کے سکون کے اسباب بھی ہم نے روح اوپر سے بھیجی ہے. اس لیے نماز میں سکون ملے گا، چونکہ نماز کدھر سے آئی ہے؟ بھائی جہاں کوئی چیز تیار ہوتی ہے کہتے ہیں جی جاپان کی گاڑی ہے تو اس کے پرزے بھی کہاں سے آتے ہیں. میں ایک لطیفہ ہی سنا دوں آپ کو. میرے ایک دوست ہے بڑے عزیز، میں ان کے پاس گیا، میرے بہت محبت کرنے والے ہیں، وہ بہت شوقین آدمی ہے چیزوں کا، پورا فارم ہے اس کا، طرح طرح کے کتے، یہ جان، پتہ نہیں بہت کچھ رکھا ہوا ہے. اب میں ایک مرتبہ بیان کے لیے وہاں گیا، میں وہاں ٹھہرتا ہوں تو اس کے ٹیبل کے اوپر ایک بڑا خوبصورت مرتبان جار پڑا شیشے کا، اندر ایک کچھوا. اندر کیا؟ اور موتی کی طرح چمکتا کچھوا. میں نے اتنا خوبصورت کچھوا نہیں دیکھا، بہت خوبصورت کچھوا. اور میں نے کہا نالائق بندے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے مفتی صاحب یہ دنیا کی نایاب قسموں میں سے ہے. اچھا یہ کیسا؟ کہنے لگے جی یہ یہاں سے نہیں ملتا، یہ باہر سے امپورٹ ہو کر آیا ہے، یہ برازیل کا ہے. اور واقعی اس طرح کا خوبصورت کچھوا ہمارے یہاں تو ہوتا ہی نہیں، بہت خوبصورت. اب میرے ساتھ باتیں کرتے کرتے تھوڑی دیر میں انہوں نے دراز کھولا اور اس میں سے ایک بڑی اعلیٰ پیکنگ میں ایک چیز نکالی سفید موتیوں کی طرح، اور نکال کے اس کا ڈھکن کھولا اور وہ موتی بیچ میں ڈھالے. میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگے جی اس کا کھانا ہے. میں نے کہا یہ کیسا کھانا ہے؟ کہنے لگا جی یہ کچھوا برازیل سے آیا ہے، وہاں سے امپورٹ ہوا ہے، اور اس کا کھانا بھی، یہ غذا بھی وہیں سے آئی ہے. یہ برازیل کا کچھوا اور کھانا بھی کدھر سے آیا؟ میں نے فوراً وہاں سے، اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. میں نے کہا دیکھو اس سے ایک اہم نقطہ سمجھ میں آ گیا. اور میں نے اس دوست سے بھی کہا، میں کہا دیکھ تیرا کچھوا کدھر سے آیا ہے اور اس کا کھانا بھی کدھر سے آیا ہے؟ یہ جہاں کا ہے وہیں سے کھانا آیا ہے. یہی میرا اور آپ کا سبق ہے. میری اور آپ کی روح آئی کدھر سے ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کو سکون یہاں ملنا ہے. اور بھائی جب یہ مال وہاں کا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باہر سے کوئی چیز منگواتے ہو، اس کا کھانا بھی باہر سے منگواتے ہو، جناب یہ یہاں کا ہے نہیں، اس کی یہاں کی غذا اس کو موافق ہو، اور خود اتنی بڑی غلطی کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہو. اس لیے قرآن نے فرمایا ہم نے روح یہاں سے بھیجی ہے
ہم نے نماز بھی یہاں سے بھیجی ہے، ہم نے قرآن بھی یہاں سے بھیجا ہے، ہم نے نیکی بھی یہاں سے بھیجی ہے۔ جناب اس روح کو اگر سکون دینا چاہتے ہو تو ذرا نماز پڑھو، دیکھو کیسے سکون ملتا ہے۔ اگر روح تم سکون چاہتے ہو ذرا حج کرو۔ بھائی روزے میں کی ایک لذت ہے یہ نہیں، بظاہر تو روزے میں بھوکا مر رہے لیکن سکون کیوں ہے؟ قرآن پڑھنے میں زور لگ رہا، سکون کیوں ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بھائی جب ہم سجدے میں جاتے ہیں زور لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ بھائی اتنی دور سے سفر کر کے یہاں آتے ہو، دور دور سے احباب جمعہ پڑھنے آتے ہیں، بھائی زور لگتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جمعے کے بعد آپ کو تکلیف ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، کیوں؟ اس پر غور کیجئے۔ ساری انسانیت یہی اٹکی ہوئی ہے، اور میرے اور آپ کے مسائل کا حل یہی ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، لوگوں یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا یہ تمہاری جسم کی ضرورت ہے۔ سردی میں جناب تم گرم کپڑا پہن سکتے ہو، لیکن اس گرم کپڑے کی ہیٹ تمہارے دل تک نہیں جائے گی۔ دل تک جو ہیٹ جائے گی وہ لا الہ الا اللہ کی جائے گی۔ وہ کس کی جائے گی؟ لا الہ الا اللہ۔ اب تم گرمی میں ہے، اے سی چلا لو، جناب تمہیں نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ یہ اے سی تمہارے اس جسم، اے سی یہاں بنا، تمہارا جسم بھی یہاں بنا ہے۔ یہاں کا اے سی یہاں کے جسم کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، لیکن یہاں کا اے سی روح کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ یہاں تمہاری روح کو کون ٹھنڈا کرے گا؟ وہ نیکی ٹھنڈا کرے گی، وہ کسی پر رحم کرنا ٹھنڈا کرے گا۔ چونکہ نیکی وہاں سے آئی ہے، روح بھی وہاں سے آئی ہے۔ اگر انسان اس پر آ جائے تو سچی بات یہ ہے، آج دیکھیے قرآن پڑھتے ہیں، لذت آتی ہے، روزہ رکھتے ہیں۔ یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے، یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے، جناب مولوی صاحب آپ یہ کیا کرسی پر بیٹھ کر مولوی والی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو شراب میں بھی مزہ آتا ہے۔ بھائی کو لوگوں کو آتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو فلاں گناہ ہمیں مزہ آتا ہے، ہم تو فلمیں دیکھتے ہیں ہمیں مزہ آتا ہے۔ یہی غلطی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، گناہ میں جو لذت آتی ہے وہ لذت روح کی نہیں ہے، وہ لذت نفس کی ہے، اس لیے وہ وقتی ہے۔ بھائی ذرا غور کرو، میں کیا بات عرض کر رہا ہوں۔ گناہ سے جو لذت آتی ہے بھائی وہ کیا ہے؟ اس کو روح کا سکون نہیں کہہ سکتے، وہ کیا ہے؟ وہ وقتی لذت ہے۔ امام غزالی نے اس کو مثال سے سمجھایا۔ امام غزالی نے 2 مثالیں دی ہیں بڑی پیاری۔ امام غزالی نے فرمایا اگر کسی کو خارش ہو جائے، آپ کو پتہ ہے خارش ہو جائے تو کھجانے میں مزہ آتا ہے، کیوں بھائی؟ خارش ہو جائے تو کھجانے میں کیا آتا ہے؟ لیکن خارش کو کھجانے سے جسم پر الرجی ہو، یوں خارش کرنے سے مزہ آتا ہے، لیکن بار بار خارش کرنے سے جو مزہ آیا وہ تھوڑا ہے، بعد میں زخم بڑھ جائے گا کہ نہیں؟ بڑھ جائے گا۔ اس لیے شرابی کو جتنا شراب پلاتے جاؤ اس کی بیماری روحانی طور پر کم ہو رہی ہے زیادہ۔ گناہ کا عادی جتنا گناہ کرتا اس کو دھوکا لگتا ہے مجھے اس گناہ میں مزہ آتا ہے، اور بھائی ایک وہ مزہ وقتی ہے۔ وہ مزہ کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک نشائی آدمی کو وقتی طور نشے کی چیز دے دو، نشے والا آدمی وقتی طور گر پڑ رہا، اس کو وقتی طور نشے کی ایک پڑیا دے دو، وہ سمجھتا ہے میں دنیا کا سارا خوش نصیب آدمی ہوں، اور 24 گھنٹے کے بعد جب نشہ دور ہوتا ہے تو پھر بھائی اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ گر جاتی ہے، پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، گناہ کی لذت یہی چیز ہے، پیسے کا نشہ یہی وقتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی لذت بہت وقتی ہے، اور یہ ایک وقت تک رہتی ہے، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں لذت۔ یورپ کے لوگ، میں یہ بات اکثر اپنے بیانوں میں عرض کرتا ہوں، آپ یورپ کی سالانہ جو رپورٹیں چھپتی ہیں نا جب سال پورا ہوتا ہے، اس میں یہ بھی چھپتی ہے کہ اس سال سب سے زیادہ خودکشیاں کس ملک میں ہوئی، سب سے زیادہ خودکشیاں مالدار ملکوں میں ہو رہی ہیں، اور مالدار لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو یہی دھوکا لگا، انہوں نے دنیا کی چیزوں سے لذت لینا چاہی، اور دنیا کی چیزیں لذت دیتی نہیں ہے، چونکہ اللہ نے ان میں لذت رکھی نہیں ہے۔ بھائی لذت کس میں ہے؟
لذت تو اللہ کی یاد میں ہے. لذت جو ہے وہ تو کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے. اللہ جل جلالہ نے جو نیکی میں مزہ رکھا ہے. اس لیے بھائیو، میں اور آپ اب اگر اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، آپ ذرا نیکی پر آ کر دیکھیے. نماز میں کیا لذت ہے، روزے میں کیا لذت ہے، ذکر و اذکار میں کیا لذت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی پریشانی ستاتی، نماز زیادہ کر دیتے. بھائی کیا کر دیتے؟ نماز زیادہ کر دیتے. جب بھی کوئی پریشانی آتی، اللہ کی طرف رجوع بڑھا دیتے. جب بھی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، نیکی کی طرف آ جاتے. چونکہ نیکی جو ہے، اس سے انسان کو حقیقی خوشی ملتی. کیا ملتی ہے؟ یہ کوئی میں نئی بات نہیں بتانے لگا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. مجھے بھی آپ دوستوں میں سے کسی نے یہ ابھی کوئی 2-3 ہفتے پہلے مجھے ایک مضمون بھیجا، یہیں کسی دوست نے واٹس ایپ پر. میں نے اس کو پڑھا اور اب اس کا بڑا عبرت والا اس کا عنوان تھا، بڑی اہم بات. ابھی کوئی انڈیا کا کوئی مالدار شخص ابھی مرا ہے بڑھاپے میں، وہ پورا مضمون تھا اس پر، اور آپ میں سے کسی دوست نے بھیجا. اب وہ انڈیا کے 2-3 اہم مالدار، دنیا کے مالداروں میں سے ہے. اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے، لیکن آپ نے حقیقی لذت کب پائی ہے؟ وہ لمبا مضمون ہے، میں صرف اس کا ایک ٹکڑا عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا جی جناب میرے پاس بہت کچھ ہے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے. اس کی جائیدادوں کی تفصیل بڑی بتائی، بہت تفصیل بتائی، بتاتے سارا. اس نے کہا جی مجھے زندگی میں ان چیزوں سے کبھی بھی حقیقی لذت نہیں ملی. مجھے حقیقی جو راحت ملی وہ ایک دن ملی، وہ یہ کہ میرے ایک دوست کا مجھے فون آیا. اس نے کہا جناب فلاں جو ادارہ ہے وہاں کچھ معذور بچے ہیں، ان کے لیے معذوروں والی جو ویل چیئر ہوتی ہے وہ وہاں گفٹ کرنی ہے، آپ کچھ دے دیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ بہت مالدار آدمی تھے، اس کے لیے 200-400 دینا کوئی مسئلہ. کہنے لگا میں نے اسی وقت آرڈر کر دیا، ان کو پیسے کی ادائیگی ہوگی. ان کی مجھے کال آئی، جناب ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر اس ادارے میں ہمارے ساتھ چلیں اور معذوروں میں، ان بچوں میں یہ جو ویل چیئر ہے یہ خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں. کہنے لگا مجھے شروع میں گھن آئی لیکن میں انکار نہیں کر سکا، میں چلا گیا. کہنے لگا جب وہ بچوں میں وہ تقسیم کی نا، وہ تو ایک بچے کو جب دی نا تو وہ بچہ مجھے دیکھ رہا تھا. وہ بچہ قریب آیا، اس نے میری ٹانگ پکڑ لی. اس نے کیا کیا؟ میں بہت حیرت میں آیا. میں نے تعجب سے اس بچے کو پوچھا بیٹا آپ کو کوئی اور چیز چاہیے؟ میں سمجھا شاید اس کو کچھ اور چاہیے ہوگا، عموماً ایسے موقع پر لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں. مجھے کوئی بیٹا تجھے کوئی اور چیز چاہیے، تیری کوئی اور ضرورت، تیرا کوئی علاج؟ وہ کہنے کہ نہیں. بیٹا تجھے کوئی کھانے فلاں تیرے سرک نہیں. تو بیٹا پھر میری ٹانگ کو کیوں چمٹے ہو؟ اس نے کہا جی میں آپ کو اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہوں، پہچاننا چاہتا ہوں، تاکہ کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے جائیں، جنت میں جانے کی باری آئے تو میں آپ کو پہچان کر آپ کی سفارش کر سکوں. وہ کہہ رہا جناب اس واقعہ نے میری زندگی کو پلٹ دیا. کہنے لگا اس بچے نے جب مجھے یہ کہا نا، اب یہ بات اس کے جسم تک گئی یا اس کے روح تک گئی؟ اب تیر سے ہی نشانے پر لگا. اب جب یہ بات اس نے کہی، کہنے لگا جی میری زندگی کا سب سے پرسکون اور لذیذ ترین لمحہ وہ ہے جب اس بچے نے کہا میں اس لیے آپ کی ٹانگ کو چمٹا ہوں، اس لیے آپ کو غور سے دیکھ رہا ہوں، آپ کی پہچان کر رہا ہوں تاکہ اللہ کے یہاں کیا کر سکوں؟ آپ کی سفارش کر سکوں. کہنے لگا بس وہ جو لمحہ تھا نا، مجھے اس وقت ایسی لذت محسوس ہوئی جو دنیا کی کسی چیز میں لذت ہے. اسی لیے قرآن کیا کہہ رہا بھائیو، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اور اللہ کے نیک بندے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، وجلت قلوبہم، ان کے دل کو ایک ایسی لذت آتی ہے، ایسا سکون ملتا ہے کہ جناب اس سکون کو کوئی دوسرا بندہ سمجھ نہیں سکتا. یہ کیا بات ہے؟ ہم جب کسی کو پیسہ دے رہے ہیں، غریب کی مدد کر رہے ہیں، اپنا کمایا ہوا پیسہ دے رہے ہیں، بھائی کیا کر رہے ہیں؟
لیکن اس پیسے کے نتیجے میں دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ عقل کہتی ہے جناب تجھے سکون کیسے ملنا چاہیے، تیری جیب سے تو جا رہا ہے، تیری جیب سے جا رہا ہے، لیکن یہاں دے کے لذت آ رہی ہے، عام دنیا کو پیسہ لے کر لذت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو اس راز کو پا جائے نا تو تجھے پتا چل جائے کہ کسی ہر جگہ صرف کمانے میں ہی لذت نہیں، نیکی میں دینے میں بھی کیا ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کے واقعات ہمیں سمجھ نہیں آتے، چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی، ہم نہیں سمجھ سکتے ان واقعات کو۔ بھائی میدان بدر میں جس بچے نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، ابو جہل پر جب دونوں بچے معاذ اور معوذ حملہ کے لیے آئے، حملہ کیا، اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ دفاع کے لیے آئے، تو ان میں سے ایک بچے کا بازو، اور بھائی یہ واقعہ کا تو پتہ ہے نا سب کو، واقعہ کیا ہو گیا؟ بازو کٹ گیا اور ہڈی کٹی، یہ پیچھے والا سارا ماس بچا رہا۔ بھائی اگر کسی کو ہلکا سا بھی زخم لگ جائے وہ لڑ سکتا ہے یہاں؟ کیا کیا؟ یہ لٹکا ہوا بازو پیچھے باندھا، یہاں ٹاکی سے باندھ لیا، تلوار لے کے پھر لڑائی میں۔ بھائی جس کا بازو لٹکا ہوا وہ کر سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا جو مضمون میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ مادیت سے سمجھ آنے والا، یہ وحی سے سمجھ، یہ روحانی دنیا کی بات ہے، اس کو دنیا پرست سمجھ نہیں سکتا۔ وہ کہے گا یہ ممکن نہیں ہے، وہ کیا کہے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب تلوار سے جنگ کر رہے، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ یار یہ بازو رکاوٹ بن رہا ہے تلوار چلانے میں مزہ، تو اس بچے نے کیا کیا؟ بازو کو کھولا، پاؤں کے نیچے یوں دبایا۔ بھائی ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہر کسی کو پتا بدر کا۔ اب اس بازو کو کیا کیا؟ زور سے کھینچا۔ میڈیکل یا دنیاوی اعتبار سے ممکن ہے، چونکہ یہ دنیا اور ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ شہید کو پوچھا جائے گا تیری تمنا کیا ہے، وہ کہے گا واپس بھیجا جائے۔ میں اس لذت کو دوبارہ، جب میرے اوپر تلوار چلائی گئی، میرے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، مجھے اس وقت جو لذت آئی، میں اس لذت کو دوبارہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اب اس بچے نے بازو توڑ کے پرے پھینکا اور پھر تلوار لے کے جہاد کیا۔ بھائی ان کو یہ لذت کہاں سے آئی؟ جناب یہ لذت دنیا کی چیزوں والی لذت ہے۔ اللہ کے نبی نے ویسے فرما دیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں؟ ہائے ہائے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس وقت بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے جس کی رہائش کسی عام محلے میں ہے وہ کہتا ہے میں شہر کی فلاں جگہ چلا جاؤں، جو وہاں چلا گیا وہ کہتا ہے فلاں سوسائٹی میں چلا جاؤں۔ یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن بھائیوں اپنے مکان دنیا سونے چاندی کے بھی بنا لو، اور جنہوں نے بنا لیا ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں تو تم کیا کرو گے؟ اس لیے کہ ہمیں مغالطہ لگا ہے۔ بھائی کپڑے کی دکان پر سے آلو سبزی نہیں ملا کرتی، سبزی کی دکان سے گوشت نہیں ملا کرتا۔ جب اللہ نے ان چیزوں میں سکون رکھا نہیں ہے تو ہم لیں گے کہاں؟ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، لیکن تمام صحابہ کے دل کیا ہے؟ پرسکون اور مطمئن ہے، پرسکون اور مطمئن ہے۔ میں اور آپ اس لذت سے آشنا نہیں ہیں۔ ہم جب اللہ کی یاد میں آئیں گے، آپ ذرا تھوڑی سی نماز میں مشق کیجئے، پھر آپ کو نماز بتائے گی۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا شرابی کو شراب کے نشے کا کیا پتا، جو اللہ نے نشہ نماز میں رکھا ہے، جو قرآن کی تلاوت میں رکھا ہے، جو کس میں رکھا ہے۔ جو لوگ حج پر گئے ہیں ان سے پوچھئے جون جولائی کے حج میں 2 کپڑوں کے ساتھ اتنا پیدل دھکے کھانا، ٹوٹل جو چکر ہے نا وہ تقریباً 30-35 کلومیٹر سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ یہ دھکے کھانا بھائی یہ دنیاوی نگاہ سے سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہماری زندگیوں میں بے چینیاں بڑھ رہی ہیں، بے اطمینانی بڑھ رہی ہے، بے سکونی بڑھ رہی ہے۔
ہمارے دائیں بائیں مسائل ہیں، الجھنے ہیں، ہم جو چاہیں کر لیں، ہم ان مسائل سے نکل نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اطمینان قلب، دل کا سکون، پرسکون نیند اللہ نے یہ نیکی میں رکھی ہے، یہ تقوی میں رکھی ہے۔ ہم جتنا نیکی میں آگے بڑھیں گے زندگی میں اتنا ہی اطمینان نصیب ہوگا، اتنا ہی کیا نصیب ہوگا؟ اطمینان نصیب ہوگا۔ میں عرض کر رہا ہوں ہمارے اسلاف کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آج ان کو دل نہیں مانتا، لیکن ہوا، ان کو یہ لذت پہلے دن حاصل نہیں ہوئی، پہلے دن حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ محنت کے بعد پھر روحانیت کا دروازہ کھولتے۔ کیا کرتے ہیں؟ پتہ نہیں، میں شرم سے یہ بات بتاتا ہوں، شرم سے بتا رہا ہوں، کوئی اس کو جو ہے کہ مفتی صاحب یہاں بیٹھ کے اپنے منہ سے بڑی باتیں کر رہے ہیں، میں شرم سے بات بتا رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے، چونکہ شروع سے میرے والد کی گھر میں قرآن سننے کا ایک ہمارے خاندانی روایت تھی، تلاوتیں سننا۔ اب حقیقت یہ ہے جتنے مرضی تھکے ہوں، جتنی مرضی کوئی الجھن پریشانی آ جائے، اطمینان سے قرآن کی دو رکوع تلاوت سنے جائیں تو خود یوں لگتا ہے کہ الحمدللہ پرسکون ہو گئے۔ بھائی کیا ہو گئے؟ آپ میں سے ماشاءاللہ دسیوں بزرگ اس کی تائید کریں گے، جب پریشانی ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کیا کر دیتا ہے؟ وہ ہم اسباب اکٹھے کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسباب کا حکم دیا ہے، ان کی پوجا کی نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں مارو مارو دنیا بھاگی پھر رہی ہے، نہیں نہیں نہیں، لذت اور سکون اور اطمینان بھائی کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے، ذکر اللہ میں ہے، نیکی میں ہے، تقوی میں ہے۔ آپ ادھر آ کر دیکھیے، انشاءاللہ تھوڑے سے میں بھی گزارا ہو جائے گا، تھوڑی سی تنخواہ میں بھی ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہماری زندگی میں گناہوں نے تباہی مچا رکھی ہے، طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے، ہمارے یہاں ناشکری ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، غلط سلط اخراجات ہیں۔ ان گناہوں کی نحوستوں نے ہمیں جکڑ رکھا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، انسانیت مایوسی کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا، جس وقت بندہ روحانی دنیا میں آتا ہے پھر اس کو ایک سکون ملتا ہے۔ ہمارے لاہور کے جامعہ شریفیہ بہت بڑا ادارہ، یہ واقعہ میں نے بڑی مرتبہ آپ کو سنا ہے، مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ پاکستان کے بانیوں میں سے ہیں۔ پاکستان کے 66 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور جب کا یہ وقوع ہے یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، پاکستان کے تمام اخبارات، چونکہ وہ پاکستان کی بڑی شخصیت ہے، پاکستان کے کیا تھے؟ بڑی شخصیت تھے، تمام اخبارات نے، میں نے پرانے اخبارات میں خود یہ کوئی مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ کا ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی ایک مرض کی وجہ سے ان کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ اب ڈاکٹروں نے کہا جی آپ کو بے ہوش کریں گے۔ مفتی محمد حسن صاحب نے کہا نہ بھائی، بہت متقی اللہ کے ولی آدمی تھے، یہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری وغیرہ ان سب کے استاد تھے۔ مفتی محمد حسن صاحب پاکستان کے بانیوں میں سے ہیں، پاکستان کے بانیوں میں سے۔ کہا بھائی نہ، مجھے بے ہوش نہ کرنا، میں کبھی بھی اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جناب اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اب چونکہ ڈاکٹروں کو صرف ظاہر سمجھ آتا ہے، بھائی بدر والا واقعہ ہمیں سمجھ آیا ابھی؟ کیوں؟ ہم ظاہری دنیا کے لوگ ہیں، اور یہ واقعہ کدھر کا ہے؟ یہ روحانیت کا ہے۔ مفتی محمد حسن صاحب نے کہا بھائی اگر بے ہوشی کرنا ہے ایسے کرو، میرے اوپر چادر دے دو، مجھے کچھ دیر ذرا اللہ کی یا ذکر و اذکار کرنے دو، پھر میری ٹانگ کٹ لینا۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سال بعد وہ ڈاکٹر، ان کا پھر نوائے وقت نے ان کا یہ پورا انٹرویو شائع کیا کہ جی آپ نے سرجری کی تھی، واقعہ صحیح ہے؟ انہوں نے پھر سارا، میں نے اسی میں دوبارہ تفصیل اس کی وہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا جناب یہ میرے ساتھ واقعہ، ہم نے مفتی حسن صاحب پر چادر دے دی اور ان کو 20-25 منٹ کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم ڈاکٹر آپس میں ہنس رہے ہیں، یار یہ کیسے دیوانوں والے بابا جی کیا بات کر رہے ہیں، یہ کون سا ناخن کاٹنا، بال کاٹنا؟ بھائی کیا کاٹنا ہے؟ ٹانگ کاٹنی۔ کہنے لگا ہم میں سے ایک ڈاکٹر نے کہا یار تھوڑا سا ذرا سوئی لگا کے چیک تو کرو، ابھی اندازہ ہو جائے گا، ان کو بھی پتہ چل جائے گا، اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ کہنے لگا ہم نے ان کی سوئی لگائی ٹانگ کو، ان کو کوئی پتہ نہیں، ہم حیرت زدہ رہ گئے۔ ہم نے تھوڑا سا گہرا کیا، ان کو کوئی پتہ نہیں، چادر لے کے اپنا پتہ نہیں اپنے اللہ سے کیا کیا آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔
کہنے کہ ہم حیرت زدہ ہو گئے. ہم نے پھر گہرا زخم لگا کے دیکھا، ان کو کوئی پتہ نہیں. ہم نے ان کی پوری ٹانگ کاٹی. بھائی کیا کیا؟ یہ آج کے زمانے کا واقعہ. نماز کی لذت اللہ نے صرف صحابہ کے لیے رکھی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے رکھی ہے. قیامت تک آنے. کہنے گا جی ان کی پھر پوری ٹانگ کاٹی. ہم نے آپریشن مکمل کر لیا. مکمل کرنے کے بعد ان کو پھر اطلاع کی. کہنے کا جب سنبھل گئے زخم کئی دنوں، ہم نے پھر ان سے سارے ڈاکٹر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم نے پوچھا حضرت جب آپ کی ٹانگ کاٹی گئی آپ کو پتہ چلا؟ کہنے لگا بس مجھے اتنا پتہ چل رہا تھا جیسے میرے جسم پر کچھ کر رہے ہو. میرے جسم پر کیا کر رہے ہو؟ کچھ کر رہے. اسی لیے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے جب وہ نماز میں جاتے یوں لگتا جیسے اس جہان سے کسی اور جہان میں چلے گئے. جب وہ نماز میں جاتے یوں لگتا ہے اس جہان سے کسی اور جہان میں چلے گئے. اے میرے بھائیوں، صورتحال یہ ہے اس وقت ہمارے دلوں کی دنیا ویران ہے. ہمارے دلوں میں وحشت ہے. ہمارے گھروں سے اطمینان، سکون رخصت ہو رہا ہے. ہماری زندگیوں کا اطمینان ختم ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، مجھے بھی واپس پلٹنا ہے، آپ کو بھی واپس پلٹنا ہے. یہ دنیا کی چیزیں ضرورت کی حد تک ہیں، لیکن ان میں اطمینان اور سکون نہیں ہے. اطمینان اور سکون کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.